السلام علیکم دوستو۔ ایک پسماندہ معاشرے میں انقلابی فکر اور جدید خیالات متعارف کروانے کا سہرا سید احمد خان کے سر ہے، جنہیں زمانہ سر سید احمد خان کے نام سے جانتا ہے۔ سر سید نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مسلمانان برصغیر کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا۔ حکومت ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی اور تعلیمی، معاشی، اخلاقی انحطاط زوال کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ مسلم معاشرہ حقیقی معنوں میں مصائب اور قسم پرسی کی لپیٹ میں تھا۔ سر سید نے ذلت و رسوائی کا یہ دور بہت قریب سے دیکھا۔ انگریزوں کے ہندوستانیوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ برے سلوک سے انہیں سخت اذیت محسوس ہوتی، اور پھر مسلمانوں کے رد عمل کے طور پر تعلیم، انگریزی زبان اور جدید رجحانات سے نفرت کا رویہ انہیں مزید دکھی کرتا تھا۔ اس وقت کے مسلمان اپنے شاندار ماضی کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایسے میں سر سید کی دوررس نگاہوں نے جان لیا تھا کہ انگریزوں کو اس سرزمین سے نکالنا اس وقت تک ممکن ہے جب تک مسلمان خود کو تعلیم اور ہنر سے لیس نہ کر لیں۔ گویا دشمن کا مقابلہ دشمن کی سطح پر ہی آ کر کرنا ہوگا۔ پھر یہ مرد جری نامساعد حالات کے سامنے سینہ سپر ہو گیا۔ وہ انقلابی فکر پیش کی جس نے مسلمانان ہند کے دل و دماغ میں انقلاب برپا کر دیا۔ سر سید نے پوری جاں فشانی اور یکسوئی کے ساتھ اپنے مشن کو آگے بڑھایا، جس نے جلد ہی دنیا کی منفرد اور کثیر الجہت تحریک کا روپ دھار لیا اور تحریک علی گڑھ کہلائی۔ یہ تحریک علی گڑھ کا ہی کارنامہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کو جدید تعلیم کے اصول کا شعور بخشا۔ سر سید کے پیش نظر صرف نظام تعلیم کو جدید خطوط پر رائج کرنا ہی نہ تھا، بلکہ برصغیر کے مسلمانوں کی بحیثیت مجموعی فلاح و ترقی مطلوب تھی۔ اسی لیے وہ فرسودہ تہذیبی رسومات کا خاتمہ بھی چاہتے تھے۔ سر سید نے انگریز حکومت اور مسلم قوم کے درمیان خلیج ختم کرنے کے لیے دریا میں رہتے ہوئے مگر مجھ سے بیر نہ رکھنے کی بنیاد پر حکمت عملی اختیار کی، جو بہت حد تک کامیاب رہی۔ انہوں نے ایک طرف تعلیمی میدانات میں جدید رجحانات کو متعارف کروایا تو دوسری طرف مسلمانوں میں سیاسی شعور بھی بیدار کی۔ نیز بحیثیت قوم مسلمانوں کے اندر پائی جانے والی اخلاقی گراوٹ اور انحطاط کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کیے۔ تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا اور مولانا الطاف حسین حالی سے مد و جزر اسلام لکھوائی۔ سر ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کا خطبات احمدیہ کی شکل میں مدلل اور بھرپور جواب دیا۔ سر سید جدید تعلیم کو زینہ بنا کر مسلم قوم کی زبوں حالی کو خوشحالی اور عزت میں بدلنا چاہتے تھے۔ دراصل وہ برصغیر پاک و ہند میں مسلم نشاط ثانیہ کے محرک تھے، اور مسلمانوں کا سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مہارت حاصل کرنا ان کی منزل تھی، جسے حاصل کرنے کے لیے غیر تو غیر ٹھہرے، اپنوں کی بھی مخالفت کا سامنا کیا، مگر سب رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود بالآخر وہ ایک ایسی ذہنی فضا قائم کرنے میں کامیاب رہے جس میں علم و ادب، تہذیب کے ساتھ زندگی کے اکثر شعبوں کا احاطہ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا فیضان آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ مٹھی پر آٹا کی کیا کہانی ہے۔ سر سید احمد خان خود تو ایک سرکاری ملازم تھے، لیکن انہوں نے اتنا بڑا تعلیمی سٹرکچر کیسے قائم کر لیا؟ یقیناً اس کے لیے معاشی وسائل کی ضرورت تھی۔ سر سید احمد خان نے اس کام کے لیے چندہ مہم کا آغاز کیا۔ یہ چندہ مہم برصغیر پاک و ہند میں اپنی نوعیت کی پہلی اور منفرد مہم تھی۔ سر سید احمد خان نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر گھر میں کھانا تو 3 ٹائم بنتا ہی ہے، ہر بار جب بھی گھر میں کھانا بنایا جائے یعنی روٹی پکائی جائے تو ایک مٹھی آٹا تعلیم کے لیے علیحدہ رکھ دیا جائے، تو وہ علیحدہ کیا ہوا آٹا اس تعلیمی مہم میں استعمال کیا جائے۔ تو سر سید احمد خان بذات خود ہر گھر میں جاتے اور وہ علیحدہ کیا ہوا آٹا خود وصول کرتے اور اسے بیچتے، اور یوں انہوں نے ساری تعلیمی مہم کو پروان چڑھایا۔ ہندوستان کے گنجان آباد صوبے یوپی کا ایک چھوٹا سا شہر علی گڑھ، جو اس وقت تک غیر معروف تھا، مگر جب سر سید نے اسے اپنی توجہ اور تحریک کا مرکز بنایا تو یہی شہر عالمی شہرت کا حامل ہو گیا۔ علی گڑھ تحریک کو اس لیے منفرد اور کثیر الجہت تحریک کہا جاتا ہے کہ یہ بیک وقت کئی محاذوں پر نبرد آزما تھی، لیکن اس کا اہم ہدف
تعلیم کی ترقی ہی تھا۔ جدید تعلیم، جسے کامیابی کی کنجی کہا جاتا تھا، برصغیر کے مسلمانوں کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ یہ تحریک علی گڑھ کا ہی کارنامہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کو جدید تعلیم کے اصول کے لیے شعور بخشا۔ جب سر سید مراد آباد میں صدر صدوق قائم ہوئے، انہوں نے 1859 میں مراد آباد میں ایک فارسی مدرسہ قائم کیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی لکھا، جس میں انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کی وجوہات بیان کی۔ تعلیمی اور سیاسی میدان میں سر سید احمد خان کی بے پناہ خدمات ہیں، جس کا ایک ویڈیو میں احاطہ ممکن نہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی سیاسی خدمت کی۔ اس لیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔